ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کا رد فرمایا، کیونکہ کافروں کا کہنا تھا، کفار مکہ کہا کرتے تھے اہل ایمان کو کہ قیامت میں ہم اور تم بہتر انعامات دیے جائیں گے، یعنی کہنے لگے کہ ہمیں تم سے اچھا انعام ملے گا، قیامت اگر آئے گی نا تو ہمیں تم سے زیادہ اچھا انعام ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا ہم کافروں کو مسلمانوں کی طرح کر دیں گے؟ اور وہ کافر کہا کرتے تھے اگر بفرض محال قیامت قائم بھی ہو گئی تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ قالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ہمارے مال بھی زیادہ ہیں، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اہل اسلام کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک تو بات ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو پھر جو ہے وہ ہم کو وہاں پر بھی تم سے اچھا ملے گا۔ تو یہ تو بڑا عجیب اصول انہوں نے بتایا کہ نیک اور بد برابر ہو جائے، اندھیرا اور اجالا برابر ہو جائے، خراب اور صحیح یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ تو دنیا کا کوئی بھی عاقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ صحیح اور غلط دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قانون بتایا نا کہ ہم نیکوں اور بدوں کو برابر نہیں کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں۔ دنیا میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ بد لوگ، برے لوگ بڑی جو ہے وہ انعام و اکرام کی بارشوں کے اندر نہا رہے ہیں، تو یہ صرف دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور کافر دونوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، بلکہ کافر کو اور زیادہ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور آخرت میں صرف ان کو اللہ تعالیٰ درجات عطا کرے گا جو ایمان والے ہیں، مخلص مومن ہیں۔ تو دنیا میں تو ان کو سہولتیں نہیں ملی، اور دنیا کے اندر تو ان کو اتنا آرام نہیں ملا، کیونکہ دنیا تو تنگ حویلی ہے، آخرت جو ہے وہ اصل گھر ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی جزا کو اللہ نے آخرت کے لیے مؤخر کر دیا کہ جو اللہ کے در پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ کیا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں وہ فقر و فاقہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں رہتے ہیں، کافر بڑا عیش و آرام کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر قیامت اور حشر وغیرہ نہ ہو تب تو پھر یہ ظالم لوگ صاف بچ نکلیں گے، اور ان کے بچنے کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب ان سب کا کرنا ہے۔ پھر اخیر میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب۔ فرمایا گیا یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس جو نازل کیا تمام بھلائیوں کا جامع ہے، اس کے اندر ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں، اور یہ تفکر اور تدبر کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آج لوگ قرآن مقدس کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے وہ انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ فرض کریں آپ میں سے کسی کا لڑکا، کسی کا بھائی کویت میں کمانے کے لیے چلا جائے، سعودیہ میں کمانے کے لیے چلا جائے، اور وہاں سے وہ عربی کے اندر خط لکھ کے، چونکہ وہاں پہ عربی چلتی ہے، تو جب اس کا وہ کمپنی کا کوئی لیٹر اس کو ملے گا، کمپنی کا کوئی عربی میں لیٹر آئے گا، تو کیا لیٹر کو اسے دیکھ کر کے پڑھ کر کے کنارے رکھ دے گا؟ نہیں۔ جب اس کو عربی لیٹر کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کسی عربی جاننے والے کو تلاش کرے گا، کہے گا یہ کمپنی کی طرف سے وہ فلاں سعودی وغیرہ سے میرے پاس لیٹر آیا ہے، آپ ذرا اس کو پڑھ کر کے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی یہ حیثیت ہے ہماری نظر کے اندر دنیا کی۔ دوسری طرف ہم قرآن مقدس کی تلاوت یا تو کرتے نہیں یا تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ آپ یہی مان لیں کہ آپ بیمار ہو جائیں، آپ کسی مائی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جائیں، ڈاکٹر انگلش میں دوائیں لکھتا ہے، اور پھر بہت سارے تو ڈاکٹر رہتے ہیں جن کی جو تحریر رہتی ہے جناتی تحریر رہتی ہے، جس کو ڈاکٹر جانتا ہے، میڈیکل والا جانتا ہے، تیسرا سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، اور بندہ انگلش پڑھا ہوا نہیں ہے یا سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو پتہ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ڈاکٹر نے کیا لکھ کے دیا، کیا رپورٹ اس کے اندر مجھے کرانا ہے، کون سی دوائی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ایسے دیکھے گا اور دیکھ کر کے سرسری طور پہ پڑھ کے رکھ دے گا۔ یعنی ایک ڈاکٹر کی پرچی بھی ہمارے نظر کے اندر اتنی
اتنی اہمیت رکھتی ہے، تو ہم اس کو خالی کنارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری روحانی بیماریوں کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے جو نسخہ قرآن مقدس کی شکل میں ہمیں عطا کیا، اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ جو جانکار لوگ ہیں ان سے ہم ڈاکٹر کی تحریر تو پڑھاتے ہیں، لیکن جو قرآن کا علم رکھنے والے علماء ہیں ان کے پاس جا کر کے ہم قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں معلوم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ واقعی یہ آیت کریمہ میں نے اس پوری ایک مکمل تقریر کی ہے، بار بار میں نے بتایا ہے، ہم ہر ایک کی قدر کرتے ہیں۔ ایک پولیس والے کی قدر کرتے ہیں، وہ ڈراتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ ایک جج کی قدر کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ سناتا ہے تو فیصلے کو مانتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں، اس کی دوا کو ہم لینے کے لیے فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کمپنی کے لیٹر کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کو فوراً ٹرانسلیشن کراتے ہیں۔ لیکن ہم قدر نہیں کرتے تو اللہ کے کلام کی قدر نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کی قدر نہیں کرتے، اور یہی ہماری ذلت، رسوائی اور آج ہمارے اوپر آنے والے مصائب و آلام کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی قدر کرنا سیکھ جائیں نا تو دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اور تاریخ خود اٹھا کر کے دیکھ لیں، عرب کے وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اس کے رسول کی قدر کی، کہاں کہاں پہنچ گئے وہ۔ انہوں نے دنیا کی جو ہے وہ کناروں تک پہنچ کر کے حکومتیں کر لی، اور انہوں نے جو حکومتیں ہم کو عطا کی، ہم نے اللہ اس کے رسول کی قدر نہیں کی تو ہم ایک جگہ سمٹ کر کے رہ گئے اور ہماری کوئی قدر باقی نہیں رہ گئی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا قرآن پر عمل کرو، اس کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام کرو، اور اس کی اقتداء کرو، اور اس کی کسی چیز کا انکار نہ کرو، اور اس کی جو چیز تمہیں مشابہ ہو اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو، یا میرے بعد جو علم والے ہیں ان کی طرف لوٹا دو، جس طرح تم اس کو خبر دیتے ہو، اور توریت، انجیل اور زبور پر ایمان لاؤ، انبیاء کو جو کچھ ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاؤ، تاکہ قرآن تم کو شفا دے، اس کا بیان تم کو شفا دے، کیونکہ قرآن شفاعت کرنے والا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ وہ تصدیق کرنے والا وکیل ہے، اس کی ہر آیت قیامت تک کے لیے نور ہے۔ یعنی میرا آقا علیہ السلام فرمایا قرآن نازل کیا گیا، عمل کے لیے نازل کیا گیا۔ آج ہم نے قرآن اپنے گھروں میں ادب کے طور پر اتنا اونچا رکھ دیا، اتنا اونچا رکھ دیا کہ ہمارے ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں، سیڑھی لگا کر کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے جب مکان کی صفائی کرنا ہوتا ہے، تب اتنا اوپر ہم نے قرآن کو رکھ دیا ہے۔ تو بتاؤ قرآن کی برکتیں ہمیں کہاں سے میسر آئیں گی؟ رب نے کیا فرمایا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ہم نے جو برکت والی کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں، اور ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت مانیں۔ لیکن آج ہمارا حال کچھ اور ہی ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے 4000 احادیث کو حفظ کر لیا، لیکن میں نے ان میں سے صرف ایک حدیث پاک کو اختیار کیا، وہ ایسی حدیث ہے اس میں پچھلوں کا اور اگلوں کا علم جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے وہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بعد صحابہ سے فرمایا، اس حدیث پاک میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، حدیثیں لاکھوں تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے، اس ایک حدیث ہی پہ بندہ عمل کر لینا، ساری ذلت ختم ہو جائے، ساری تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ ایک ایک حدیث پر بھی عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بعد صحابہ سے فرمایا، دنیا میں اتنا کاروبار کرو، یعنی دنیا کو اتنا ہی برتو جتنا تم کو اس میں ٹھہرنا ہے۔ دنیا میں کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70، 100، بس ختم۔ تو 100 سال کی کوشش کرو نا۔ اتنی کوشش کیوں کرتے ہو کہ لگتا ہی نہیں کہ تم کو مرنا ہے؟ بندہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، یہ بس ہوش سنبھالنے سے لے کے قبر تک کی دوڑ ہے۔ نہ پیدا ہوتے وقت میں کچھ لے کے آتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد کچھ لے کر کے جاتا ہے۔ جو دنیا میں آ کے کماتا ہے وہ دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی خواہشیں اور اس کی دوڑ بھاگ ایسی ہوتی ہے جیسے لگتا ہے اس کو لاکھوں کروڑوں سال کا اس کو سامان جمع کرنا ہے۔ تو حضرت شیخ سیلی فرماتے ہیں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے لیے اتنا ہی کرو نا جتنا تمہیں اس میں ٹھہرنا ہے، اور دوسری بات آخرت کے لیے اتنا عمل جمع کرو جتنا تم کو وہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ کتنے دن ٹھہرنا ہے آخرت میں؟ اب وہ تو کیا بتائے کوئی۔ قیامت کا جو پہلا دن آخرت کا، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں کتنے کروڑ سال ہوں گے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے عمل ہمارے پاس میں کتنا ہے؟ اگر وزن کرو تو بہت معمولی وزن ہمارا نکلے گا۔ پھر فرمایا تیسری بات،
میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو. بندہ اللہ کا کتنا محتاج ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ سمجھ لیں اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سانس جو ہے وہ بار کی بار رہ جائے, اندر کے اندر رہ جائے. کسی سانس میں ہم لوگ ہر سانس میں اللہ کے محتاج ہے, تو پھر اتنا رب کے لیے عمل کرو. اب فرمایا دوزخ کے لیے اتنا کام کرو جتنا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو. یعنی دوزخ کی آگ بندہ جتنی برداشت کر سکتا اتنا ہی کرے. لیکن ہوتا کیا ہے, دوزخ کی آگ کو بندہ ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, لیکن کام ایسے کر رہا ہے کہ جیسے ہزاروں سال تک جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے, معاذ اللہ. بعض صحابہ کرام کی عادت تھی کہ قرآن پاک کی صرف بعض صورتوں کو پڑھ کے اکتفا کرتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے, پہلے اسی کے اندر مگن ہو جاتے تھے. جیسے ایک صحابی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن مقدس کی آیات پڑھا دیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, آپ نے ایک صحابی کے سپرد کر دیا کہ ان کو سورہ زلزال پڑھا دو, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یہ سورہ ان کو پڑھا دو. اب وہ جو پڑھانے لگے, پڑھاتے پڑھاتے ابھی پوری سورہ نہیں پڑھائی تھی, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, یہاں تک پہنچے نا, انہوں نے کہا بس اتنا کافی ہے. یہ واقعہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, یہ سمجھ گیا ہے, یہ سمجھ گیا ہے. کیونکہ رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. انہوں نے کہا بس آگے مجھے کچھ مت پڑھاؤ, کیونکہ یہ دو آیتیں ہیں نا, ان دو آیتوں کا مطلب اگر بندہ سمجھ جائے نا تو نیک نہیں اللہ کا ولی بن جائے گا, ولی. کیونکہ جب اس کو پتا ہے کہ جو بھی نیکی کروں گا اس کا بدلہ ضرور ملے گا, جو بھی برائی کروں گا اس کا مجھ کو بدلہ ضرور ملے گا, اس کی سزا ضرور ملے گی, تو پھر برائی کر ہی کہاں سکتا ہے وہ. جیسے اگر کوئی قانون آپ سنتے ہیں کہ یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ملے گی, تو پھر بندہ وہ جرم کیوں کرے گا, معلوم ہے فوراً پکڑا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھا دی بات ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا, راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ملا, اس پر لکھا ہوا تھا مجھے الٹ کر کے دیکھو اس میں تمہارا فائدہ ہے. اس میں لکھا ہوا تھا. حضرت ابراہیم بن ادم نے دیکھا کہ میں پلٹ کے دیکھوں کیا لکھا ہے اس کے اندر میرے فائدے کے لیے, تو پتھر کو انہوں نے الٹا تو اس پر لکھا ہوا تھا جو کچھ تو نے پڑھا ہے اس پر تم عمل نہیں کرتے اور پھر تم جو نہیں جانتے ہو اس کی طلب کے لیے بیکار کوشش میں لگے ہوئے. یعنی جتنا تم کو معلوم ہے اس پر تو تم عمل کر نہیں رہے ہو اور پھر اور دوڑ بھاگ کر رہے ہو کہ میں اور علم حاصل کر لوں اور علم حاصل کر لوں. تو بندہ جو جانتا ہے اس پر جب عمل کرے تب جا کے اگلی بات پڑھے نا. اب جتنا جانتا ہے اس پر تو عمل ہے نہیں اور مزید آگے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ غلام اور بچے قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے قرآن مجید میں کیا لکھا ہے, کیا فرمایا جا رہا ہے, صرف الفاظ یاد کر لیتے ہیں. فرماتے میں کہتا ہوں بخدا انہوں نے قرآن کو ضائع کیا جو قرآن پڑھ کر کے سمجھے نہیں کہ کیا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے, اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. اکثر حکما اور حفاظ بلکہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ تک محدود ہیں. بس فرماتے ہیں ان کا حال ایسے ہی جیسے کسی کے پاس دودھ دینے والی گائے ہو یا بھینس ہو, اس سے دودھ حاصل نہیں کرتا, اس کے بعد بچے دینے والی اونٹنیاں ہیں لیکن بچے نہیں حاصل کرتا. تو جب تم نے گائے پال لی, اونٹنی پال لی, نہ تم اس سے بچے لے رہے ہو نہ دودھ لے رہے ہو, تو مطلب کیا ہوا, ان کو کھلانے کا مقصد کیا ہوا. تو اللہ نے تم کو قرآن دے دیا, تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو, تو پھر قرآن کا تم ایک فائدہ کہاں ملا. لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں, یہ مطلب نہیں کہ قرآن کا مطلب نہ سمجھے تو تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کا تو ایک حرف بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا. یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے. کتنا اچھا ہوتا رب تم سے جو فرما رہا اس کو بھی آپ سمجھ جاتے, پھر یہ صرف 10 نیکیاں تک معاملہ نہیں رہ جاتا, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. یہ مطلب ہے, ورنہ کہ الٹا مطلب نہ سمجھ جائیں گے قرآن کی تلاوت آج سے بند کر دیں, ہم تو سمجھتے نہیں ہیں پھر قرآن پڑھنے کا مطلب کیا. نہیں, مطلب یہی ہے 10 نیکیاں پر جو ہے وہ اکتفا نہ کریں, اسی پر بس مت کریں اور آگے بھی بڑھیں. اور آگے بڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے طور پہ قرآن سمجھنے بیٹھ جائیں, نہیں. اچھے علماء جو قرآن کا مطلب سمجھاتے ہیں ان کی باتوں کو سنیں تاکہ قرآن کا مزہ آپ کو ملے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
ان قاریوں سے بچو جو اپنے علم و قرت کے گھمنڈ میں ہیں، بخدا یہ جابر دنیا دار لوگوں سے کئی زیادہ فقر و کبر میں مبتلا ہے۔ قرآن جو ہے وہ تکبر کے لیے یا ریاکاری و مکاری کے لیے نہیں ہے، قرآن تو عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایتیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قرآن کے حاملین، قرآن پر عمل کرو، کیونکہ عالم وہ ہے جو علم کے تقاضوں پر عمل کرے اور اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو علم حاصل کریں گے اور علم ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی جلوت، ان کی خلوت ان کی جلوت کے خلاف ہوگی۔ باتیں تو کریں گے اللہ والی اور تنہائی میں جائیں گے تو کریں گے بڑے بڑے گناہ، اور ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوگا، کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ۔ وہ مختلف حلقوں میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے، میں ایسا قرآن پڑھ لیتا ہوں، مجھے یہ معلوم ہے، مجھے وہ معلوم ہے، تو یہ حال ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور رات میں اور دن کی نمازوں کے قیام میں قرآن کو پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام، تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا اور کرامن کاتبین کو اس کا ساتھی بنا دے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں حجت ہو جائے گا، قرآن اس کا مددگار ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن قرآن پڑھ کے پھر حلال و حرام کی تمیز بھی بندہ نہ کرے تو قرآن اس کو پھر کیسے فائدہ دے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اہل جنت کا ایک گروہ دوزخ میں جھانک کر جہنم والوں کو ایک گروہ کو دیکھے گا تو وہ کہے گا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہم تو تمہاری تعلیم کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے۔ یعنی وہ جنتی ان جہنمیوں سے کہیں گے، تم تو قرآن کی باتیں ہم کو بتاتے تھے، تمہاری باتیں سن سن کے تو ہم لوگ جنت میں آئے اور تم خود جہنم کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے تھے لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، تو تم تو ہماری باتیں سن کے چلے گئے جنت میں اور ہم لوگ جہنم کے اندر آ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ وہ قرآن مجید کے صحیح محمل کے خلاف تعویل کریں گے۔ آج دیکھ لے بہت سارے گمراہ فرقے یہی تو کر رہے ہیں، قرآن کا جو اصل مقصد ہے اس کو لوگ فوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ یہ قرآن اللہ کا اتنا بڑا کلام ہمارے درمیان موجود ہے، ہم تو کبھی غریب اور بے سہارا ہو ہی نہیں سکتے، دنیا کی دوسری قوموں کو چھوڑے، ہمارے پاس تو ہر وقت اللہ کا کلام موجود ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بوریت ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، بڑی بے چینی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن جیسی کتاب گھر میں موجود تو بے چینی ہو؟ بے چینی ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، قرآن کھول کے بیٹھ جائے، پھر دیکھیں آپ کی بے چینی کدھر چلی جاتی ہے، ایسا چین ملے گا اور ایسا سکون ملے گا۔ روایتوں میں آتا سکینہ نازل ہوتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم کو کہیں سکون نہیں ملتا، میں ان سے کہتا ہوں سکون سے قرآن پڑھنے لگ جائیں، ان کو ہر جگہ سکون ملنے لگ جائے گا۔ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے حلال و حرام پر مولا تیری مرضی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔